بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیحات سے، مختلف اذکار کے ذریعے سے اپنے رب کو یاد کیا، پھر آخری عشرے میں تاکراتوں میں خاص اہتمام کیا۔ کوئی ایک نہ ایک تو شب قدر تھی اور اس نے وہ شب حاصل کر لی۔ اور رمضان شریف کی آخری رات، جب رمضان شریف گزر چکا ہوگا، عید الفطر کی رات آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے اپنی امت کو خاص آگاہی فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب ایسی ہے رمضان شریف کی جس میں اللہ رب العزت روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری اور کام پورا کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے۔ جب رمضان میں روزے داروں نے اپنی عبادات کے ذریعے سے محنت کر لی، اب عید الفطر کی جب رات آئے گی، اللہ روزے داروں کی بخشش کر دے گا۔ یہ انعام کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ کے حبیب کی زبان سے جاری ہوا۔ اور اس رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جو ان راتوں میں قیام کرے، اہتمام کرے، اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل زندہ رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دہشت ناک لمحات میں سب کے دل خوف اور ڈر میں مبتلا ہوں گے، کسی کو کچھ نہ سوجے گا، لیکن جو عیدین کی رات کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کا، اللہ کی یاد کا اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس وقت بھی اس کا دل طمانینت سے رہے گا، بے خوف رہے گا اور اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں تو کسی طور بھی عید کی رات کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں نقل کیا۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جن کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ وہ امام شافعی فرماتے ہیں ان میں سے ایک رات یہ عید الفطر کی رات ہے، اس کی دعا بھی مقبول ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جناب آپ اس شب کو بھی، جہاں اتنا رمضان شریف کا مہینہ آپ نے یاد الہی کا اہتمام کیا، اس رات کو بھی اہتمام کیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیجئے، کچھ تلاوت کر لیجئے، کچھ درود و سلام پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور آپ کے روزے قبول فرمائے، پاکستان پر اپنا خاص رحم اور مہربانی فرمائے۔